یفوہ ریحہ، اور اس تھیلی کی جو خوشبو ہے، یفوہ ریحہ فی کل مکان، وہ خوشبو پھیل رہی ہے چاروں سمتوں کی طرف۔ یعنی جس طرح اس خوشبو بھری تھیلی سے نکلنے والی خوشبو وہ فضا کی چاروں اطراف کو معطر کرتی ہے، اسی طرح قرآن پاک بندے کو زندگی کے ہر سمت، ہر کام کی رہنمائی ہے۔ اب یہ جو باب ہدایت ہے قرآن مقدس، خلاصے کے طور پہ اس کے دو ادب، ان دونوں ادبوں میں سے اگر کوئی ایک بھی گرتا ہے تو خسرت دنیا والآخرہ، اس بندے کے دونوں جہان یقینی تمام۔ وہ اتنے لازم، ایک ادب تو یہ ہے اس باب ہدایت کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ جو ہم نے کتاب بابرکت اتاری ہے تم اس کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اب اس قرآن پاک کے ہوتے ہوئے لا تتبعوا من دونہ، نہ پیچھے چلو اس قرآن کے علاوہ اولیاء اور کتابوں کی طرف۔ یہ تو پہلی منزل ہے۔ اب جو آدمی جس کا پیر اسی منزل پہ پھسلتا ہے، وہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ یفوہ ریحہ فی کل مکان، اس کی زندگی کے ہر شعبے اور سانس قدم پہ رہنمائی کرنے والی کتاب تو قرآن پاک۔ اب وہ جس آدمی کا دماغ یہ الٹ چکر چل جاتا ہے اسے کہ وہ اس کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کی طرف بھاگتا ہے تو یقیناً تباہ ہوگا۔ زمانہ نبوی کے منافقین جو تھے نا، انہوں نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی تم ہمارے سامنے کتاب تورات کے اوصاف، عجائبات اور کمالات بیان کہ وہ تورات کن صفات کی حامل ہے، اس کے بعد کتنے ہیں اور اس کی تعلیمات کیا۔ اب یہ سوال ہے ان لوگوں کا جو قرآن مان کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتے ہوتے تھے، منافق، ان کے متعلق فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن، یہ جو تورات کے اوصاف سننا چاہتے ہیں حالانکہ وہ بھی آسمانی کتاب، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ اب قرآن پاک کے ہوتے ہوئے تو زمینی کتاب تو رہی درکنار، کسی کو آسمانی کتاب بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جائے کہ بندہ کسی بدلی اور خلاف قرآن کتاب کی طرف بھاگے۔ قرآن ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اب اس کا اسٹیٹ اور ادب یہ کہ اس کے ہوتے ہوئے تو کسی آسمانی کتاب کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہی تو اعتراض لگانے والوں نے حضرت علی کے، بھائی حضرت علی کے پاس ایک ایسا نوشتہ ہے لکھا ہوا جو قرآن پاک کے علاوہ ہے، اور حضرت علی اس میں سے ہدایت لیتا ہے۔ یہ بات ان کے دور خلافت میں مشہور ہوئی اور لوگوں نے ان سے پوچھا بھی صحیح کہ حضرت جی حل عندکم، کیا آپ کے پاس قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا من زعم ان عندنا شیئا نقرأہ الا کتاب اللہ فقد کذب فیہ، جن لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ میں
قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کو پڑھتا ہوں فقط کذب فیہا، وہ اپنی اس بات میں جھوٹا ہے۔ میرے پاس ایک ورقہ ہے جس پہ نبی علیہ السلام نے مجھے حرم کی حدود لکھوائی تھی، بھائی اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک یہ حرم کی حد ہے، یہ میں نے لکھ لی۔ پھر لکھوایا کہ جو جنگ کے دوران جو قیدی بنتے ہیں ان کا زخم کس نوعیت کا ہو اور پھر اس پہ کیا دیت آئے گی۔ پھر اونٹوں کے عمروں کے لحاظ سے زکوٰۃ کی تفصیلات لکھائیں، بھائی اتنے سال کا جانور ہو اس میں یہ زکوٰۃ ہے، اس جنس کے جانور میں یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ گنتی والی چیزیں جو عموماً آدمی کو یاد نہیں رہتی، وہ مجھے نبی علیہ السلام نے بتائی، اور حرم کی حدود اور دیتوں کے احکام لوگوں نے اڑا دیا گپ۔ بھائی وہ ورقہ جو تھا نا، اس ما عندنا کتاب الا کتاب، میرے پاس سوائے اللہ کی کتاب کے اور کوئی کتاب نہیں۔ یہ ہے جناب قرآن مقدس کو ماننے کا پہلا۔ اگر اس کا ایمان ہے نا میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، تو اس کے ماننے میں یہ معنی داخل ہے کہ وہ اب اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کی طرف نہیں جا سکتا۔ اب اللہ الا یصح، اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ میری کتاب کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب من کل الوجوہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ادب اس کتاب کا یہ ہے، اچھا یہ جو آدمی کو آپ کتاب اللہ سنائیں وہ قرآن پاک کی طرف نہیں ہے، وہ سوالات تعویلات یا جو کچھ بھی ہو اس کا رد عمل یہ بتا رہا ہے بھئی یہ اس کتاب کو نہیں، مسائل کو کتاب اللہ کے بتائے مسئلے کو نہیں ماننا چاہیے۔ قرآن پاک نے اس کی نشاندہی کی ہے بھئی اس کے نہ ماننے کی علت اور وجہ کیا ہے۔ وہ ہزاروں وجوہات اکٹھی کرے تو وہ ایک ہی بنتی ہے، بھئی یہ شخص دنیا کی گہری محبت دل میں چھپائے ہوئے ہیں، جو اسے دنیا کی زندگی کی مستی اور اس کا دنیا دار ہونا یہ چیز ہے جو اسے ہماری کتاب کی طرف نہیں آتی۔ معلوم ہے وہ بندہ تو دیندار ہے ہی نہیں، وہ تو بے دین اپنے کردار اور عمل سے صاف بتائے گا کہ میں دنیا دار آدمی ہوں، میں دیندار یا آخرت کہ جہان کا میں بندہ ہی نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات شرک و کفر کے اندھیروں سے الی النور توحید والی روشنی کی طرف۔ پر یہ ہم نے کتاب تو اتاری، ویل للکافرین من عذاب شدید، کافروں کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ یہ کون کافر ہے جس نے قرآن پاک کو نہیں مانا؟ جو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اس کافر کو جو کفر کے اندھیرے میں ہے اس کو روشنی کی طرف لانے کے لیے ہی تو اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے۔ وہ اندھیروں میں ڈوبا کافر اس قرآن پاک کو کیوں نہیں مانتا؟ یستحبون الحیاۃ الدنیا، وہ پسند کرتا ہے اس دنیا کی زندگی۔ یہ اللہ نے علت اور نشاندہی کی ہے بھئی یہ علتیں اڑنگے بازیاں کتاب اللہ کے آگے کرنے والا یستحبون الحیاۃ الدنیا،
ایک تو اس کی علامت اور پہچان صاف آ گئی نا بھئی، یہ بار بار اسے قرآن سنایا جا رہا ہے اور یہ بار بار جو اس قرآن سے اعراض کر رہا ہے، یستحبون الحیات الدنیا، یہ دنیا کا بندہ ہے، یہ دین اور آخرت کا ہے ہی، یہ دنیا دار آدمی۔ اچھا، دوسرا ادب اس کتاب کا یہ، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پہ اتاری ہے کتاب، تبیانا لکل شیء، یہ تو دین کے ہر مسئلے کا بیانیہ ہے۔ اس کے اندر یہ قرآن پاک تبیانا لکل شیء، یہ تو ہر مسئلے کا بیانیہ ہے، یہ کو دو چار مسئلوں کا مجموعہ تو نہیں ہے نا۔ قرآن پاک صرف ایک 10 محرم تو نہیں بتاتا دنیا کو، یا ایک 12 ربیع الاول تو نہیں بتاتا، تبیانا لکل شیء، یا ہر مکتبہ فکر کا جو مین منشور ہے صرف اسی کی طرف تو قرآن اشارہ نہیں کرتا، تبیانا لکل شیء، نہ یہ دو چار مسئلوں کا مجموعہ ہے، یہ تو دین کا ہر مسئلہ بتاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا القرآن من یجحد بآیۃ منہ یجحد بہ، ان ھذا القرآن، اس قرآن پاک کا ایک مشکل ترین امر یہ کہ من یجحد بآیۃ منہ، جو اس کی ایک آیت کا انکار کرے گا، یجحد بہ کلہ، وہ پورے قرآن پاک کا انکار لکھا جائے گا۔ بھائی یہ بہت اس کا اب حاصل یہ نکلا، بھائی اگر ایک آدمی مانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب نازل شدہ ہے اور میں اسے مانتا ہوں، تو اب اس کے ماننے کے معنی میں یہ بات داخل ہے نا، بھئی اب کتاب اللہ اسے زندگی کی جو رہنمائی دے گی وہ لینے کا پابند ہے۔ اگر ہزاروں سال مانتا آیا ہے، ایک دن ابلیس کی طرح اڑے گا تو لعنتی بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بھئی ابلیس نے بھی تو اللہ کے کو 10 12 50 100 200 حکموں کا انکار تو نہیں نہ کیا، ایک کا انکار کیا۔ اللہ کی وہ آیت تھی نا اس نزول آدم، یہ اللہ کی آیت تھی، اس نے باقی ساری مانی ہے، اس ایک کا ہی انکار کیا ہے نا اس نے، اور پھر جان بوجھ کے کیا، لا علمی میں بھی نہیں کیا، مسئلے کا اسے علم بھی تھا، کان من الکافرین، وہ کفر کے اندر چلا گیا۔ یہ بہت بڑا مشکل امر ہے بھئی، ایک آدمی کتاب اللہ کو مانے بھی صحیح اور پھر اس کے سارے مسائل کے اوپر وہ چلتا رہے، تب تو اللہ نے گلا بھی دیا ہے، انہا تذکرۃ کلا لما یقظ ما امر، یہ آیت قرآن پاک کے اخیر میں، یہ درمیان میں یا پچھلے سپاروں میں نہیں، بالکل آخر میں اللہ نے رکھی۔ پورا قرآن پاک نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر انہا تذکرۃ، یہ نصیحت تو ہے، مگر کلا، ہرگز میرے پیغمبر، لما، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ لما کا مطلب ماضی کی نفی کے ساتھ، کہ پچھلے زمانے میں ابھی تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لما یقظ ما امرا، کہ انسان نے پورا کر کے دکھا دیا ہو جو قرآن پاک اسے بیان کر دیتا ہے، سارے مسئلے مان کے اس نے دکھائے۔ یہی تو ہے نا، فلاں عالم ہے جی، وہ ہے مسئلہ منتا ہے نہیں منتا، اور سب سے بڑھ کے آ کے وہ اڑنگا بازی لیتے ہیں، بھئی یہ مسئلہ تو چلو ٹھیک ہے، مگر اس کے اوپر یہ جو فتویٰ ہے نا، اس مسئلے کے خلاف کرنے والے کو جو حکم فتاوی جات کا ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔
ایک آدمی جادو مانتا ہے، علماء کا اختلاف ہے، ذبیحہ جو کھاتا ہے مختلف فی ہے علماء کے اندر، فروعی مسئلہ ہے، ہم مانتے ہیں یہ حرام ہے مگر اس کے کھانے والے پہ کوئی کفر کا حکم، مطلب ہے بھئی یہ بڑا ہی مشکل ترین امر ہے۔ اب اس اسلام کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس میں داخلے کے لیے تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے اور خارج ہونے کے لیے تمام کا انکار کرنا ضروری نہیں۔ بھئی وہ مانے گا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ کے رسولوں کو مانتا ہوں، پھر جرم اللہ نے ذمہ لگایا نا، کذبت قوم لوط نل مرسلین، کذبت قوم لوط، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے المرسلین، سارے رسولوں کو، حالانکہ جھٹلایا تو تھا ایک لوط کو، بھئی ان کا رسول تھا ہی لوط علیہ السلام، اور نہ انہوں نے پچھلے رسول دیکھے نہ ان کے زمانے میں وہ تھے، اب اللہ نے تو جرم ذمہ لگا دیا، کذبت قوم لوط نل مرسلین، انہوں نے ایک لوط کو، کیونکہ جو تعلیم ایک لوط پیغمبر کی ہے وہی تو پچھلے سارے رسولوں کی تھی، ایک کی تعلیم کو جھٹلانا وہی مانا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا ساری۔ اگر ایک بندہ اسلام میں داخلہ لیتے ہوئے یہ کہے کہ میں 4 کتابوں میں سے تورات کو نہیں مانتا، ہماری امت کا آدمی اگر کہے بھئی میں انجیل کو، زبور کو مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، تورات کو نہیں مانتا، اسلام اسے اپنے اندر داخل ہونے دے، حالانکہ پچھلی کتاب، یہ جس دن داخل ہو رہا ہے اس پہ تو سارا ماننا ضروری ہے، تو جدن خیر نہ انہیں نکلنا ہے اس دن شریعت اس کا یہ انتظار نہیں کرے گی بھئی یہ بیٹھ کے ایک چیز کو گن کر کہے کہ میں یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، تو تب یہ کافر بنے گا۔ ایک کا بھی انکار کرے گا تو یجحد بہ کلہ، مومن اور منافق میں فرق اللہ نے یہ بتایا ہے کہ مومن ہوتا ہے جو ساری کتاب مانتا ہے، منافق ہوتا ہے جو کچھ مانتا ہے اور کچھ نہیں مانتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایماندارو لا تتخذوا بطانۃ، یہ جو منافق تمہارا کلمہ اسلام کا اور ظاہری لباس اسلام کا اوڑھ کے تمہیں جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا، لا تتخذوا بطانہ، ان کے ساتھ تم نے دلی دوستی نہیں لگانی، منافقین کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا گیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اللہ نے بتائی، بھئی تم جو ہو نا مسلمان، تؤمنون بالکتاب کلہ، تؤمنون بالکتاب کلہ، تم اس کتاب پوری کو مانتے ہو، اور وہ منافق بے دین کچھ مانتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہاں سے یہ صاف قانون نکلتا ہے کہ مومن اور منافق میں فرق ہی اس بات کا ہے کہ وہ ساری مانتا ہے مومن، اور یہ اپنے دماغ کی بٹوں پہ چلتا ہے، جو اس کی پارٹی کو مطلب راس آئے مسئلہ قرآن کا وہ مان لیتا ہے، جو پارٹی کو راس نہیں ہے وہ نہیں مانتا، جو اس کے آباء و اجداد کا مذہب ہے قرآن کا اتنا حصہ یہ مانتا ہے باقی نہیں مانتا، یا کسی غلط کار بے دین کی عقیدت مندی اس کے سینے میں کھڑی ہے اگر گھر کر کے، تو اس کی وجہ سے وہ قرآن کا مسئلہ نہیں مانتا۔ اب ادھر عرب کے اندر ایک بڑا مشہور آدمی تھا، عاشی اس کا نام، اس عاشی کو نصیحت کرنے والوں نے کی بھئی تو جا مدینے اور نبی کا کلمہ پڑھ لے، مان گیا، چل پڑا گھوڑا لے، رستے کے اندر اپنے ایک دوست کے پاس رکا، تو دعوت ہوئی، ادھر ڈیرے کے اوپر وہ آدمی مشرک اکٹھے ہو گئے، اس نے عاشی سے پوچھا بھئی تو کدھر جا رہا ہے؟ اگر جی میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین نے اسے کہا کہ وہ تو نماز کا حکم دیتا ہے،
کہنے لگا بھئی نماز اللہ کی عبادت ہے اور بندگی بندے پہ فرض ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر انہوں نے کہا بھئی وہ تو اللہ کے رستے کے اندر مال خرچ کرنے کا حکم دیتے اور تو؟ اس نے کہا بھئی اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مالدار بھی ہوں، مجھے اپنے مال کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس میری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، اگر وہ خرچ کرنے کا حکم دیں گے تو میں خرچ بھی کر لوں۔ پھر بھئی وہ تو ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں اور وہ جو ہے غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس نے کہا بھئی یہ بات بھی سچ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی سور و پکار کرنا حرام ہے۔ اچھا، چلتے چلاتے حج مان گیا، روزے مان گیا، وہ بے دین تھا گھوٹو، اس کو کہا بھئی وہ جو ہے نا مسلمان، ان کے نزدیک شراب پینا حرام۔ وہ چپ کر گیا، سوچ کے کہنے لگا بھئی یہ سودا مجھے منظور ہے، شراب تو میں جانتا۔ پھر کہنے لگا بھئی اچھا یوں ہے پر میں 1 سال تک شراب پیوں گا، اللہ خیر کرے جب میرا شوق شراب کا اتر گیا نا تو پھر جا کے نبی کا کلمہ پڑھنا۔ اے جڑی سوچ ہے نا مسلمان کی، پہلو نوکری کر لیے، کاروبار چمکا لیے، چمکانے کے بعد وہ کہا تھا نا ادھر 11 دھمکیوں میں سے شیطان نے کہ والا او من میں یننا ہو، میں انہیں دنیا کی زندگی کی امیدیں دلاؤں گا کہ نوکر چاکر ہونے چاہیے، خادم رادم ہونے چاہیے، مربع زمین ڈیرے ہونے چاہیے، محلات ہونے چاہیے۔ بھائی اسی چکر میں انہیں الجھائی رکھوں، بھائی یہ ہے نا بھائی میرے بچے پڑھ جائیں، پھر انہیں سارے دیے وہ پچھا تسی موضوع سنیا میں چھڑ دیتا ہے بھائی کہنے کہ بھی مولوی اگر ڈھیر بریکی چلے جانا، یہ چہرے پہ بال کب رکھنے ہیں بھائی تو دس، ہوں نہیں رکھنے۔ اکھے جدو میں سارے نیانے ویاہ لے نا تے بالکل میں بوڑھا ہو گیا، تاں دے سٹائل بنے ہیں نا ادھر شہری زندگی میں دیکھتا ہوں بڈھا حاجی سارے کما تو ویلا ہو کے نا تے ایویں انچ رکھ کے تے باہر پلاسٹک دی کرسی تے بیٹھا دنیا نو بخاڑ واسطے بھی میں حاجی رکھ لے۔ یہ جناب ادھر تقدیر کا کیا پتا آپ کو؟ اس نے کہا تھا بھئی یہ سوچ غلط ہے، یہ معاشرے جڑی سوچ چلی ہے نا کہ پہلے میں اپنی دنیا کے کام نبیڑ دوں تو پھر میں پیچھے دین دا سوچنا، یہ بہت بڑی غلطی۔ وہ عاشی نے کہا بھئی 1 سال شراب پیاں پھر میں شراب کے مٹکے توڑ کے محمد رسول اللہ کے پاس جا سچا مسلمان بن۔ دوران سفر ہی تھا، مدینے چل پڑا تھا، رستے کے اندر ہی رکا ہے نا اپنے رات دوستوں کے پاس قیام کے لیے، وہیں سے گھوڑے پہ چڑھا، صبح ناشتہ کر کے واپس اپنے گھر کو، کھڈا آیا، گھوڑے کا پیر پھسلا، وہ نیچے گرا، سر کے بل گردن والی ہڈی ٹوٹی وہیں مر، یعنی زندگی نے اسے مہلت نہ دی، حالانکہ باقی سارا دین مان گیا، ایک شراب کی بات پہ وہ اڑا ہوا ہے، زندگی نے اسے مہلت نہیں دی اور وقت نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ یہ مان لے اور یہ پورا مانا جائے تب اسے موت دے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کا ہوش لینا چاہیے۔ یہ سیرت تو ہے ہی یہودیوں کی، نصرانیوں، بے دینوں کی، بھائی ان کا معاملہ اس تورات کے ساتھ دیکھا جائے یا اس قرآن پاک کے ساتھ دیکھا جائے، دونوں کتابوں کے ساتھ انہوں نے حشر یہ کیا ہے، بھائی وہ کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے۔ اب یہ قرآن پاک کی پہلی آیت جب نازل ہوئی ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وهم بالآخرۃ یوقنون۔ یہ انہوں نے سنا، علماء یہود نے قرآن پاک کی یہ آیت سنی اور پھر ان کو صحابہ کرام ملے، کہنے لگے بھئی اس جیسی فصاحت اور بلاغت والی آیت جو ہے نا، یہ نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں۔
کسی کتاب میں بھی نہیں۔ البتہ یہ جو علامات آئی ہیں نا، ان میں ایک چیز بڑی غلط ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ بھی ہم مانتے ہیں، ایمان بالغیب ہونا چاہیے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز تو ہم پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، میرے پیغمبر مومنوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، وہ قصے کہانیاں نہیں مانتے، وہ جو تیری طرف قرآن پاک اترا ہے نا وہ مانتے ہیں، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ہیں نا وہ بھی مانتے ہیں۔ اب یہ آیت سن کے وہ کہنے لگے بھئی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ بھی ٹھیک ہے، تصور آخرت بھی اسلام کا ٹھیک ہے، ایمان بالغیب بھی ٹھیک ہے، اقامت صلاۃ بھی صحیح ہے، باب انفاق بھی ٹھیک ہے، وما انزل من قبلک بھی ٹھیک ہے۔ بھئی مومن جو ہے نا آپ سے اترنے والی پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اے جڑا وچ یؤمنون بما انزل الیک ہے نا، یہ ہم ماننے کے لیے تیار، سیدھا براہ راست انہوں نے کہا ہے بھئی یہ یؤمنون بما انزل الیک، یہ جو قرآن آپ کی طرف اترا ہے اس کو یہودی کہنے لگے بھی مومنوں کی یہ جو 5 صفتیں ہیں نا، اللہ پاک کو چاہیے تھا بھئی وہ یہ صفت نہ لگاتا، 4 صحیح تھی اور وہ بالکل تھی، وہ 4 ہم مانتے ہیں، اس کو ہم نہیں۔ ہمیشہ یہ شیطانی اڑیکا رہا ہے مسلمان کے ساتھ جناب۔ پھر ہے اللہ نے ادھر آیت بھیجی رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون۔ ادھر آیت آئی کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وسأکتبھا، میں وہ رحمت اپنی لکھ دوں گا للذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات مانتے ہیں۔ یہ آیت بھی یہودیوں نے سنی۔ اچھا، جس طرح ہر بے دین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آیت میں سے کچھ نہ کچھ اپنے مطلب کی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کی رحمت میں رنگے گئے۔ یتقون، ہم بچتے ہیں شرک و کفر سے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں۔ والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، ہماری جتنی آیات ہیں تورات کی ہم سب مان۔ رحمتی وسعت کل شیء، بس ہم اللہ کی رحمت میں رنگے گئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر اسی آیت کے آگے ٹوٹا لگاؤ، الذین، رحمت میری کن کن لوگوں کو ملے گی؟ والذین، یہ واو بھی ہے درمیان، والذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میری رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو یتبعون الرسول النبی، جو میرے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے وہاں نشاندہی کی پوری، بھائی کہیں بے دین آیت سے یہ نہ نکال لے کہ ہاں ہم اپنے موسیٰ رسول کو مانتے ہیں۔ وہ جو آگے بیان ہے نا النبیہ، کون سا نبی جو مانے گا تو اس کو رحمت ملے گی؟ النبی الامیہ، جو امی نبی، ان پڑھ نبی۔ یہ اللہ کی حکمت، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ وہ یہود و نصارہ ہزاروں انبیاء اور 8000 رسول اور 4000 نبی ان میں آیا ہے، اتنے بڑے کتابوں کے حامل اور پڑھے لکھے علم کے سمندر، ان کو اللہ نے حکم دیا یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو ان پڑھ نبی ہے اس کے پیچھے چلو۔ اب یہ چیز انسان کی فطرت پہ بڑی شاد گزرتی ہے نا،
اس کو چودر اس کے دماغ میں جو ہے وہی اللہ نے توڑنا ہی مقصد تھی نا ان یہودیوں کی. بھائی تم غرے اور نازاں ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور نحن احباؤہ اور اس کے بڑے محبوب ہیں. تمہارا دماغ اگر چاہے قدرت تو ٹکانے پہ یوں لائے گی کہ تم کتابوں اور انبیاء کے حاملوں کو حکم ہے یتبعون الرسول النبی الامی، امی رسول جو ان پڑھ ہے، جو پڑھا لکھنا نہیں جانتا، اس کے پیچھے چلو. پڑھے لکھوں کو اللہ نے کہا کہ کس کے پیچھے چلو؟ الذی یجدونہ، جو رسول لکھا پاتے ہیں، عندہم مکتوباً عندہم، لکھا ہوا پاتے ہیں، فی التوراۃ والانجیل، اپنے پاس والی تورات اور انجیل میں. باقی آیات اگر مانتے ہیں تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ معلوم ہے نا یہ سیرت یہودیوں کی تھی نا. الذین، یہ جو اب انہوں نے کام، جب بھی وہ قرآن پاک کی آیت سنتے تھے تو اس میں سے وہ اپنے مطلب کی نکالتے اور باقی ساری ٹھکرا دیتے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر الذین جعلوا القرآن عضین، یہ جو یہودی ہیں نا، جعلوا القرآن عضین، انہوں نے کر ڈالا ہے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کا معنی بتاتے ہیں بھائی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کیا معنی ہے؟ آمنوا ببعض وکفروا ببعض. قرآن پاک کو ٹکڑے کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ مانا جائے اور کچھ. اب جو بے دین یہ کام کرے گا اپنے ادھر فیلڈ میں، کچھ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اللہ نے ادھر قانون دے دیا کہ یہ ہمارے کاغذوں میں سیدھا لان دیا. لعنہم اللہ. اس سے پہلے یہودیوں کی ایک اور سیرت جو تھی، ان کو 3 حکم جو سنائے گئے تھے کہ لا تسفکون دماءہم، تم نے قتل نہیں کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور جو محلے میں باہر سے آگے رہے، اللہ کا فضل زمین پہ کو تلاش کرنا چاہے تو لا تخرجون انفسکم من دیارکم، اس سکونت تلاش کرنے والے کو تم نے اپنے علاقے سے در بدر نہیں کرنا. یہ بھی تو حرام زدگی ہے نا کہ کوئی پرائے شہر کا اگر آدمی آ کر کہیں رہنا چاہے تو محلے والے اس کو اپنی مطلب ساخت کو مان پڑتا دیکھ کر اسے رہنے کی بھی اجازت ہے. 100 بے دین اس کا حوالہ مانگیں گے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا رشتہ دار کون ہے، تیرا برادری کہاں، تیرا کام کیا ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کو نبی علیہ السلام نے مکان دیا مال غنیمت میں، ایک یہودیوں کی بستی. بھائی ابن مسعود کو غریب انسان تھے، بھائی تم یہاں رہا کرو. وہ یہودیوں بے دینوں نے کہا بھائی ہم اسے نہیں رہنے دیتے، یہ کمزور ہے اور یہ ہماری غیر قوم کا آدمی. نبی علیہ السلام نے جبراً حکم جاری کیا. وہ اسلام چونکہ طاقت والا دور تھا، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا تو اس مکان کے اندر رہ، اور جو تجھے وہاں نہیں ٹکنے دے گا اس پوری بستی کا جہاد کا حکم دے کے سنایا. یہ پیغمبر کی تعلیم. کوئی اجڑا انسان اگر کہیں آ کر آباد ہونا چاہتا ہے، اس کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوئی ضرورت. لا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم نے اپنے علاقے سے بندوں کو نہیں نکالنا. گل سمجھ آئی کچھ؟ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے بھائی کوئی باہر سے آ کر کسی علاقے میں رہنا چاہے، لا تخرجوا انفسکم من دیارکم، تم نے اسے اپنے علاقے سے نکالنا. یہ جب یار ہر گل نہ اپنے سراں تے نہ لے جایا کرو بس ساڈی چنگائی کرن دیا آپ کہ اللہ رضا. دوسرے مقامات پہ مقتدی حضرات جب اپنے علاقے سے کسی عالم کو چکھتے ہیں تو کس قانون کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہوتے؟ بھائی قرآن پاک کا قانون ہے نا،
لا تخرجون انفسکم من دیارکم، تمہارے علاقے میں کوئی آئے رہنے کے لیے، اپنی جان ذات کے رہنے کے لیے، تو تمہیں اس کو نکالنے کی اجازت ہے۔ ایک آدمی آپ کے علاقے میں اگر آئے اللہ اور رسول کے کام کے لیے، اور بے دین لوگ اکٹھے ہو کر اس نے مسئلہ حق کا کیا اور اس کو نکال دیں، اب ان پہ پتہ حکم کیا لگ رہا ہے؟ قال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، قال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، قال الذین کفروا لرسلہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم ہمارا دین قبول کرو، اگر نہیں کرو گے تو لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ بولنے والے الذین کفروا، یہ کون ہے؟ اب جو آدمی متولی ہو کر کسی امام مسجد کو، حق بتانے والے کو اگر نکالے گا تو کون بنے گا؟ سیدھا کافر بنے گا، بے دین۔ اسلام کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اب تم نے علاقے سے نہیں نکالا۔ تیسرا حکم، بھائی اگر کوئی تمہارا دشمن، کتاب تورات میں یہ حکم تھا کہ اے بنی اسرائیلیو، اسیران کی رہائی تم پر واجب ہے، تمہارا کوئی دشمن تمہارے علاقے سے بندہ پکڑ کے لے جائے اور اسے قید کر لے تو تمہارے اوپر تاوان چٹی فدیہ دے کے اس کو چھڑا کے لانا ضروری ہے۔ وہ انہوں نے رج بندے بھی قتل کیے اور گھروں سے بھی دیس نکالی تھی۔ ایک تیسرا حکم جو وہ مانا کرتے تھے نا، یہ ان کا مطلب تھا کہ بندہ ان کا اپنا رشتہ دار ہوتا تھا جس سے اسے دنیاوی مفاد ہوتے تھے، دشمن جنگ کے دوران پکڑ کے اسے قیدی بناتا، یہ پیسے دے کے چھڑا لاتے۔ جب پوچھا جاتا تو آیت تورات کی نکال کے دکھا دیتے، بھئی اے بنی اسرائیلیوں، اسیران کو رہا کرانا تم پہ واجب ہے، ہم تو اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آفَتُؤْمِنُونَ، یہ اللہ نے پھر قرآن پاک کے ذریعے ان کو کہا یہ تمہارا کون سا دین ہے؟ آفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، آفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے کچھ حکم مانتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ کا تم انکار کرتے ہو۔ ما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، پھر بھلا کیا جزا ہو سکتی ہے من يفعل ذلك منكم، جو آدمی یہ کام کرتا ہے، کچھ کتاب مانتا ہے کچھ نہیں مانتا، خزي في الحیات الدنیا، ایک تو ایسا بندہ دنیا میں عزت کی زندگی نہیں جی سکے گا، قانون الہی ہے، اس کو اللہ ذلیل کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور دن قیامت کے وہ دردناک عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ حکم لگایا ہے اللہ نے۔ بھئی ایک آدمی دعویٰ کرے نا میں قرآن پاک کو مانتا ہوں اور کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا، اللہ نے فرمایا اس کے کچھ ماننے کے جھان سے میں تم نے نہیں آنا۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ اللہ کے کاغذوں میں ثابت شدہ کافر ہے۔ اچھا، ادھر بات جہاں چھوڑی تھی ہم نے، بھئی یہودی کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی، جب اسلام مکمل ہو گیا تو صحابہ بیٹھ کے روداد ایک دوسرے سے سنا کرتے تھے، بھئی یار تو کس علاقے کا ہے، کہاں کا تھا، کیسے تو نبی پاک کے پاس آیا، تجھے کیسے پتا چلا، پھر تو نے کیسے اسلام کب قبول کیا، اور روداد بیٹھ۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھئی حضرت جی آپ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ حضرت کعب احبار نے فرمایا، میرا باپ یہودی تھا، اس کے پاس تورات کتاب،
اس نے کتاب تورات کے 5-4 ورقوں کو کپڑا لگا کے جوڑا. اچھا وہ مجھے تورات دیتا، صبح خود بھی تلاوت کرتا اور میں بھی کرتا تھا، اور ساتھ وہ مجھے نصیحت کیا کرتا تھا، بھئی میرا بیٹا یہ جو 4-5 ورقے جنہوں میں کپڑا لا کے لیوی میں جوڑیا ہے نا، انہاں دے نیڑے نہیں جا، یہ تجھے پڑھنے کی اجازت نہیں. چنانچہ وہ میرے پر نظر بھی رکھتا تھا، اور وہ جب مجھے تورات دیتا اور میں پڑھتا اور پھر وہ لے کے واپس اپنی تحویل میں لے لیتا کہ کتنے پڑھنا. چلتے چلاتے ابے ہوئی کام باہر گئے، میں ذرا ہمت کی تھی، وہ تورات میں نے اٹھائی گھر میں پڑھی تے وہ ورقہ پاڑیا تو میں نے وہ کپڑا اس 4 ورقوں کو میں نے پڑھا، کام دے تے ورقے ہی سڑ تورات دے وچ ادھر جو لکھا ہوا تھا بھائی نبی علیہ السلام کی آمد اور آپ کی علامات اور ساری، وہ میں بڑی گہرائی میں جا کے پڑھی. تب میرے دماغ نے کام کیا بھئی یہ ابے ہوریاں نے خواہ تکلف ہی کرتے سڑ میں روکڑ دا، یہ تے ایک علامت اس مدینے کے اندر رسول کے اوپر سچی نظر آتی ہے. تب چل کے ابے ہوری بارے کیف وہ بڑا میرے تے ناراض ہوا، بھئی تو نے وہ 4 ورقے کپڑا میرا کیوں پھاڑیا تو رات دا. تو میں بہرحال یوں کر کے مجھے اسلام نصیب. بھئی یہ تو سیرت اگر آج کے لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، لعنہم اللہ، میرے پیغمبر اللہ نے لعنت کر دی ہے بے کفرہم، ان کے کفر کے سبب. کون سا کفر ہے جس پہ لعنت آئی ہے؟ فلا یؤمنون، یہ نہیں مانتے دنیا والے ہماری کتاب کو، الا قلیلا، ہاں مگر یہ تھوڑا سا مانتے ہیں اور باقی یہ چونکہ نہیں مانتے. اب آیت قانون کیا دے رہے؟ جو آدمی لا یؤمنون الا قلیلا، وہ نہیں مانتے ہماری کتاب کو مگر تھوڑا سا، لعنہم اللہ بکفرہم. اب جو بندہ کچھ مسئلے مانے گا اور کچھ نہیں مانے گا بوجہ کفر کے لعنتی بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس لیے مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا دوسرا ادب چلو درائی ہو گئی، یہ بھی ہے بھئی ایک آدمی اگر مانتا ہے تو وہ پوری کتاب مانے گا. جو اللہ نے جس مسئلے پہ جو حکم رکھا ہے، اکثریت منافقین مرکزی کی، وہ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم سے عدول کرتی ہوئی یہ بول ضرور بولتی نظر آتی کہ ٹھیک ہے جی یہ مسئلے ہیں ذبائح کے، تعویذات کے وغیرہ ہوں، بالکل حرام ہے، مگر ہم ان کے خلاف کرنے والے پر فتویٰ لگانے کے لیے تیار. یہ کس رب کی مان کے یہ بات کر رہا؟ اگر قرآن پاک میں وہ مسئلے ہیں، اللہ کے کہے پہ وہ مان رہا ہے، تو پھر ان کے خلاف کرنے والے کو وہ اگر غلطی پہ نہیں قرار دینا چاہتا تو کس رب کی مان کے یہ عمل کر رہا؟ آخر کوئی معبود تو اس کے سینے میں اور بیٹھا ہوا ہے نا، دل کی عقیدت مندی والا. اس لیے مطلب ہے بھئی آپ مسلمانوں کے لیے حکم یہ ضرور ہے، عامی بندہ بوجہ اپنی لا علمی کے معذور ضرور. ایک آدمی کے اسلام کا نصاب یہی ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا. نصاب تو اس کا یہی ہے نا کہ جتنا اسلام اس کے پاس پہنچا تھا اتنا اس نے ماننا تھا یا نہیں ماننا. اچھا آپ مجھے یہ بات بتائیں، نبی علیہ السلام کا جو چچا تھا ابو طالب، آپ اس کی قریب المرگ اس کے پاس گئے تھے نا؟ گئے تھے، کلمے کی دعوت دی تھی، اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ انکار کر ڈالا نا. اچھا اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو تصویر کا دوسرا رخ کیا بننا تھا؟ بتا، جنازہ اس کا پڑھا جانا تھا. بھائی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو نبی علیہ السلام کیا پیچھے ہٹتے اپنے چچا کے جنازے سے؟ پڑھا کے ہی دم لیتے، جو اتنی آہوزاری کے ساتھ اس کی منت اور سماجت فرما رہے.
وہاں حکم یہی بنتا تھا بھئی آج اس نے اسلام قبول کیا ہے، اگر مہلت نہیں دی زندگی کی تو یہ اللہ نے نہیں دی، بندے کا قصور، اس لیے حکم متفرع ہو جاتا ہے۔ عامی آدمی اپنے بوجہ لا علمی کے وہ معذور ضرور ہوتا ہے، البتہ جو مسائل اس کے کان میں پڑ گئے ہیں، اگر بھئی یہ مشرکین کی ذبیحہ حرام ہے، پیغمبر پاک پہ جادو نہیں چلا، تعویذ لکھنا شرعاً حرام ہے، اگر وہ یہ مانتا ہے تو ان کے خلاف کرنے والے کو کافر سمجھنا قرآن من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم، جو آدمی اللہ کی کتاب کے مطابق حکم جاری نہیں کرتا، ایک آدھ اللہ کی کتاب نے مسئلہ بتا دیا ہے اور وہ اس کو نہیں مان رہا، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو آدمی اللہ کی کتاب کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں رکھ رہا، فاولئک هم الکافرون، وہ کون بنے گا؟ سیدھا کافر بنے گا۔ اسے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ ہاں میں مسئلہ مانتا ہوں اور فتویٰ میں نہیں مان رہا؟ آخر اس کے اس بول کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سوائے شیطانی پڑھائی کے اور کوئی وجہ اور کچھ بھی نہیں، علمی وجہ تو کوئی نہیں۔ بھئی قرآن کا ایک ذبیحے کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، نور بشر کا ہے، علم غیب کا ہے، شفاعت کا ہے، جو بھی مسئلہ ہے قرآن پاک کا بتایا ہوا، اگر وہ کو نہیں مانے گا تو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کافر ہو تب بھی بن گئے۔ اچھا ابلیس نے اگر نہیں مانا، جو کہتے ہیں نا یہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، یوں ہی فساد مچتا ہے، ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے نا، وہ عقیدے کا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ابلیس کی جو غلطی تھی نا، وہ تو عقیدے کی بات ہی کوئی نہیں۔ بھئی اس پورے واقعے میں اللہ کی ذات کو اکیلا اور توحید والی کوئی مسئلہ وہاں موجود ہے؟ وہ تو حضرت اس جدول لے آدم لے تعظیم آدم، وہ تو حضرت آدم ایک مطلب ہے کہ انسان کی بات ہے، اس کی تعظیم کے لیے وہ حکم دیا جا رہا ہے، مگر اور مسئلہ بھی فروعی ہے۔ بھئی سجدہ کرنا یہ فروعات میں سے ہے نا، یہ کوئی عقائد کی لسٹ میں تو نہیں ہے نا، سجدہ فروعی حکم ہے جناب۔ اگر اس نے اللہ کا یہ حکم نہیں مانا اور جب اس نے منہ سے یہ بولا ہے کہ لم اکن لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کی آیت کا انکار ہو گیا، چاہے فروعی کیوں نہیں تھا۔ شریعت نے کسی کی انتظار نہیں کی، اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کون بن گیا؟ کافر۔ اللہ نے اس پہ فتویٰ لگایا یا نہیں لگایا؟ بھائی کائنات میں سب سے پہلا اور بڑا مفتی کون ہے؟ اللہ کریم ہے نا، جس نے ابلیس کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری کر کے یہ رسم کائنات تک کے لیے پاس کی ہے کہ اگر کوئی میرے حکم کا جان بوجھ کے پورا مسئلہ سمجھ کے انکار کرے گا تو کون بنے گا؟ کافر۔ پڑھو۔